السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ٹاک میں ایک اور بہت اہم بات، چھوٹی سی بات ہے لیکن اکثر ہم اسے نظر انداز کر جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کا خوف اور اللہ کا پیار اور اللہ کی خوشنودی کو اپنا زندگی کا مقصد بنانا۔ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، ہم جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک لٹمس ٹیسٹ کریں، جیسے کیمسٹری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لٹمس ٹیسٹ، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہم عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرے گا یا ناراض کرے گا۔ تو یہ ہماری منشا حیات اور مقصد حیات ہونی چاہیے۔ مسلمان کے طور پہ، ایک بلیور کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کے ایک نیک غلام کے طور پہ، اللہ کے ایک نیک بندے کے طور پہ، ہم ہر چیز میں، ہر عمل میں، ہر ارادے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو اگر مقدم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ نیت کر لیجئے کہ یا رب العالمین، میں تیری خوشی کے لیے کام کر رہا ہوں۔ آپ اپنے گھر والوں سے صلہ رحمی کریں، اپنے پڑوسیوں سے کریں، رشتہ داروں سے کریں، تو بار بار اللہ سے یہ مخاطب ہو کے بات کریں۔ اللہ آپ کی نیت جانتا ہے، لیکن آپ کہیں اللہ سے، جس طرح آپ نیت کرتے ہیں نا نماز کی، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اچھے کام کی بھی نیت کر کے کہیں یا رب العالمین، یہ میں تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، مجھ سے قبول فرما لے۔ یا رب العالمین، میں تجھے راضی کرنے کے لیے کام کر رہی ہوں، تو اسے قبول فرما لے۔ عورت اگر اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ مرد اگر اپنی عورت پہ کوئی تصرف کرے، کسی چیز کا اس کو لا کے دے تحفہ یا کچھ اس کے اوپر خرچ کرے، تو اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے لیے کرے۔ آپ میاں بیوی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت اور الفت کا اظہار کریں، تو بھی یہ سوچیں کہ یا رب العالمین، ہم تیری رضا کے لیے سب کر رہے ہیں، اور تو ہی ہمیں اس کا صلہ عطا فرما دے، اور ہمارے درمیان سے شیطان کو نکال دے، ہمارے درمیان سے شیطان کو دور کر دے۔ تو یقین جانیے، اگر آپ نے اپنا فرنٹ اینڈ سینٹر، اپنی زندگی کا فوکس صرف اور صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی کو بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیش بہا خزانوں سے اس طرح مالا مال کرے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ تو آپ کو بن مانگے بھی دیتا ہے۔ ہم بن مانگے کیا دیتا ہے؟ سانسیں، یہ ہمارے طرح اطراف جو اتنی خوبصورتی بکھری ہوئی ہے، یہ اطراف جو آسانیاں بکھری ہیں، ہمارے سر پہ چھت ہے، ہمارے پیٹ میں کھانا روزانہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ حادثوں سے بچا لیتا ہے ہر چیز میں۔ تو بن مانگے جب اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرح دے رہا ہے، جب آپ اس کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو مقدم رکھیں گے، تو وہ اس وقت کتنا دے گا۔ آپ نے دیکھا جب بچہ اپنی ماں کو بار بار راضی کرنے کے لیے کہتا ہے ممی ممی یا امی، میں آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ممی دیکھنا میں نے یہ کتنا اچھا کام کیا، تو ماں کو اس کے اوپر اور پیار آتا ہے۔ ماں تو ویسے بھی اس کو سرو کر رہی ہے نا، وہ اس کو کھانا بھی پکا کے دے رہی ہے، وہ اس کو نہلا بھی رہی ہے، دھلا بھی رہی ہے، پانی بھی پلا رہی ہے، اس کے کپڑے بھی تبدیل کر رہی ہے، اس کا بستر بھی ٹھیک کر رہی ہے، اس کو اسکول بھیج رہی ہے، اسکول لے کے آ رہی ہے، سب چیز کر رہی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ میری ذمہ داری ہے، میں اس کی ماں ہوں اور یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن جب وہ بچہ بہت ہی پیار سے آ کے اپنی ماں سے کہتا ہے امی میں نے یہ کام آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا، امی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس لیے کیا کہ آپ خوش ہو جائیں، تو ماں کی محبت دو چند ہو جاتی ہے، ماں کی محبت بے پناہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہمارا رب کریم، ہمارا رب العالمین، ہمارا خالق ہم کو جو اپنی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، جب آپ اس کو یہ بتائیں گے، منہ سے بتائیں گے، نیت کر کے بتائیں گے کہ یا رب میں تیری مرضی کے لیے، تیری خوشی کے لیے، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا کہ میری پیروی ایسے کرو، میرے حکم کی تعمیل ایسے کرو جیسے میرا حکم ماننے کا حق ہے، اور میری بندگی ایسے کرو جس طرح میرے لیے بندگی کرنے کا حق ہے۔ تو اس کا حق کیا ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا خالق کائنات ہے، کیونکہ وہ ہماری ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے، ہماری ہر ضرورت کا اس نے احاطہ کر رکھا ہے، تو وہی ہے جس کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے۔ تو اس کو آپ اس کی ربوبیت کو تسلیم کریں، دن رات تسلیم کریں، اور اس کو بتائیں، الفاظ سے بتائیں، نیت سے بتائیں، دل میں دعا کر کے بتائیں، سب کے سامنے بتائیں، بباغ دہل لوگوں کو بتائیں کہ میں یہ سب اپنے رب کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ نے سر ڈھکا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بتائیں کہ میں نے اس لیے نہیں سر ڈھکا کہ میں لوگوں کو دکھانا چاہتی ہوں، یا رب میں نے تیری مرضی کے لیے، کیونکہ تیرے قرآن میں تیرا حکم ہے تو میں نے اپنا سر ڈھک لیا۔ اگر آپ شیطان سے بچیں، غلط لغویات، بیہودہ گفتگو یا بیہودہ طریقوں سے پرہیز کریں، تو یہ کہیں یا رب العالمین میرے سے یہ نیکی قبول فرما لے، میں نے تیری خوشنودی کے لیے سب کیا۔ کوئی بھی چیز جب آپ کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی خوشی کو فرنٹ اینڈ سینٹر بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے بیش بہا خزانوں کو آپ کے اوپر کھول دے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی خوشنودی
ایک مسلمان کا مقصد حیات ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ایک مسلمان کا مقصد حیات ہونا چاہیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔